السلام علیکم ویورز، میں ہوں آپ کی ہوسٹ آئمہ۔ آج میں آپ کے لیے کمپلیٹ آڈیو بک محبت لاپتہ میری لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری آپ سب سے ریکویسٹ ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن بھی پریس کر دیں۔ تو چلتے ہیں کس ناول کی جانب۔ پلوشا جا کر ازلان کو یہ چائے دے آؤ۔ اس کی ماں نے ازلان کے آفس سے آنے کے بعد اسے کوئی تیسری بار پکارا تھا اور وہ اپنی ساری کزنس کے ساتھ چھت پر کھیلنے میں مصروف تھی۔ ان کی بات سن کر غصے سے نیچے آئی اور کپ پرچ اٹھا کر ازلان کے کمرے کی جانب چل دی۔ ہر کوئی ازلان کا کام اس سے ہی کہتا تھا۔ مجال ہے جو اس کی بہن کو بھی کہہ دے جا کر ازلان کو یہ دے آؤ۔ وہ تنفن کرتی ہوئی اس کے کمرے کی جانب جا رہی تھی۔ جب کمرے میں داخل ہوتے ہی اس کا پاؤں مڑا اور کارپیٹ پر بیٹھا ازلان اپنے جوتے دیکھ رہا تھا۔ اس کے اوپر چائے گر پڑی۔ گرم گرم چائے گرنے کے سبب وہ پریشانی سے دور ہوا اور کپڑے جھاڑنے لگا۔ پھر بھاگ کر واش روم گیا، اپنے اوپر پانی کے چھینٹے ماری۔ کچھ راحت ملنے کے بعد ماتھے پر بل ڈالے باہر آیا۔ کتنی بار کہا ہے تم مت آیا کرو یہاں، جب بھی آتی ہو کچھ نہ کچھ نقصان کر کے ہی جاتی ہو پلوشا۔ اس نے غصے سے بھری آنکھوں سے اسے دیکھتے ہوئے کہا تو وہ جو ساکت و جامد کھڑی تھی لڑکھڑا گئی۔ لالا میں وہ بھی کہتی وہ غصے سے اس کے قریب آیا۔ لالا کہا تو یہیں سے چیخ کر چاچی کو بلا کر یہ سب دکھاؤں گا، پھر سوچ لینا۔ اس نے کافی سختی سے بازو دبوچ کر کہا تھا، جس کی وجہ سے پلوشا خاموش نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ لالا وہ بھی کچھ کہتی اس نے منہ پر انگلی رکھ دی۔ "شش"، وہ گھورتی نظر سے کہتا دور ہو گیا اور کارپیٹ صاف کروانے کے لیے ملازمہ کو آواز دینے لگا۔ وشا سے کہنا اب کی چائے وہ لے کر آئے۔ اس نے نمک کا مجسمہ بنی کھڑی پلوشا سے کہا تو وہ سر ہلاتے ہوئے باہر کی جانب بھاگی، جیسے کسی قید سے رہائی حاصل ہو گئی ہو۔ کچن میں آ کر گہرے سانس بھرنے لگی۔ تمہیں کیا ہوا؟ اس کی ماں نے پوچھا تو وہ ان کی جانب پلٹی۔ آئندہ مجھ سے لالا کا کوئی کام نہیں کہیے گا، انہیں دیکھتے ہی کام خود کہتا ہے غلط ہو جا۔ اس نے رہا سے لہجے میں کہا تو وشا اس کے نزدیک آئی۔ لالا نے پھر ڈانٹا ہے تمہیں؟ اس نے حیرانی سے پوچھا۔ اکثر وہ اسے ڈانٹ دیا کرتا تھا۔ میری غلطی، وہ میں، اس نے کان کھجاتے ہوئے منمناتے اعتراف کیا تھا۔ وشا جا کر ازلان کو چائے دے آؤ، اس لڑکی سے ایک کام بھی ڈھنگ سے نہیں ہوتا۔ اس کی ماں نے پلوشا کو گھورتے ہوئے کہا تو وہ سر ہلا کر چائے نکالنے کے بعد لے کر چلی گئی۔ وشا کے جانے کے بعد وہ واپس چھت پر آ گئی تھی۔ ساری لڑکیاں چھت پر بیٹھی تازی ہوا کے ساتھ چائے سے لطف اندوز ہو رہی تھیں۔ گھر کے بڑے باہر لان میں بیٹھے چائے پیتے باتیں کر رہے تھے۔ ازلان بھی اپنا کپ اٹھائے وہاں آ گیا تھا۔ اوپر سے آتی آواز پر اس نے سر اونچا کیے دیکھا تو اس کا ماتھا ٹھنکا۔ پلوشا اپنا دوپٹہ لہرا کر ڈانس کر رہی تھی اور اس کی بہن وشا گانا گا رہی تھی۔ بڑے باتوں میں مصروف تھے، اس لیے دیکھ اور سن نہیں پا رہے تھے۔ ازلان چائے کا آخری گھونٹ بھر کر اٹھا اور اوپر کی جانب قدم بڑھائے۔ پلوشا، وشا، لالا آ رہے ہیں۔ ازلان کی سب سے چھوٹی بہن نازیہ جو سیڑھیوں پر چوکیداری کا کام کر رہی تھی، اس نے فوراً سے اطلاع دی۔ وہ ساری اب بیٹھ کر باتیں کرتی مسکرا رہی تھی۔ ازلان جب تک اوپر آیا سارا راستہ وہ صاف کر چکی تھی۔ ازلان نے غصے سے ایک ایک لڑکی کو گھورا۔ یہاں ابھی کیا چل رہا تھا؟ اس نے ماتھے پر بل ڈالے پوچھنا چاہا۔ لالا ہم باتیں کر رہی ہیں اور کیا کریں گے ہم؟ وشا نے اتنے غمگین لہجے میں کہا تھا کہ پلوشا کی ہنسی چھوٹ گئی اور ازلان کا شک یقین میں بدل گیا۔ یہاں جو چل رہا تھا میں دیکھ چکا ہوں۔ پلوشا میڈم رقص کرتے وہاں کی محفل لوٹ رہی تھی۔ اس نے دور دوسری ٹیرس کی جانب اشارہ کیا جہاں سے لڑکے جھانک رہے تھے اور ان کے رقص سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ لالا ہمیں کیا پتا ہمیں کون دیکھ رہا ہے؟ پلوشا نے نیچے بھاگنا چاہا لیکن ازلان نے اس کا بازو تھام لیا۔ تم سب نیچے جاؤ اور آج کے بعد مجھے اوپر نظر نہ آؤ۔ اس نے قدرے غصے سے ان سب کو گھرکا تھا۔ اسے بڑے ہونے کی وجہ سے خاص عزت اور رتبہ حاصل تھا، جس کی وجہ سے سب اس کی بات سنتے تھے۔ وہیں پلوشا سب سے چھوٹی اوٹ پٹانگ حرکتیں کرتی اس کا دل جلا کر رکھ دیتی تھی۔ وہ غصہ قابو کرنے کے باوجود غصے سے بپھر جاتا تھا۔ تم یہاں رکو اور مجھے اپنا رقص دکھاؤ جو ابھی سب کو دکھا رہی تھی۔ اس نے سرد نظروں سے اس کی جانب پڑتے ہوئے کہا تو وہ پیچھے ہونے لگی۔ اس کے چہرے پر ڈر کے آثار نمودار ہو چکے تھے۔ کسی بھی وقت وہ ازلان سے سزا لینے والی تھی۔ لالا کیسی باتیں کر رہے ہیں، اذان کا وقت ہو رہا ہے۔ اس نے دور سے مغرب کی اذانوں کی آواز سنی تو کانوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے کہا۔ ازلان اس کی چال خوب سمجھ رہا تھا۔ اس نے پلوشا کو پکڑ کر خود کے قریب کیا اور اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگا۔
آئندہ اگر کوئی بھی ایسی حرکت کی تو یاد رکھنا پلوشا، مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ میں اپنی گھر کی عورتوں پر باہر کے کسی مرد کی نگاہ برداشت بھی نہیں کروں گا۔ اس نے سنجیدگی سے ایسے کہا کہ پلوشا کا وجود کانپ گیا۔ جی لالا، اس نے فرما برداری کا اعلیٰ ریکارڈ قائم کرتے ہوئے کہا تھا۔ لالا مت کہا کرو ایڈیٹ۔ اس نے غصے سے اسے قریب کیا تو وہ سانس لینا بھول گئی۔ اس کے پرفیوم کی خوشبو پلوشا کے اعصاب جھنجھوڑ گئی تھی۔ پھر کیا کہوں؟ اس نے ڈر کر آنکھیں میچے پوچھا۔ کچھ بھی مت کہو۔ اس نے نرمی سے ماتھے سے ماتھا ٹکرا کر دور کیا تو وہ چونک کر اسے آنکھیں کھولتے دیکھنے لگی، لیکن وہ چلا گیا تھا۔ پلوشا نے گہرا سانس لیا۔ لالا مجھ سے چاہتے کیا ہیں؟ اس نے بڑی غور سے سوچا تھا، لیکن جواب سرے نہ آیا۔ حالانکہ وہ جانتی تھی بچپن میں ہی اس کا نکاح اذلان سے ہو چکا تھا، جس کی وجہ سے وہ اس پر زیادہ حق جتاتا تھا اور اس پر ہر پل نگاہ رکھتا تھا۔ اپنے زیادہ کام اس سے کہتا تھا۔ وہ الجھ کر اپنی ماں کو دیکھتی تو وہ اسے ڈانٹ دیتی کہ تم نہیں کرو گی کام تو اور کون کرے گا۔ اس کے مطابق نکاح ہو گیا تھا، شادی نہیں ہوئی تھی جو وہ حق جتانے پہنچ جاتا تھا۔ شادی اور نکاح میں بہت بڑا فرق تھا جو پلوشا نے قائم کیا ہوا تھا۔ پلوشا نیچے اتر کر آئی تو صوفے سے ٹکراتی لڑکھڑا کر گرتی۔ اس سے پہلے ہی اذلان نے اس کا ہاتھ تھام کر اسے گرنے سے بچایا تھا۔ دھیان کہاں ہوتا ہے تمہارا؟ اس نے سختی سے پوچھا تو وہ گڑبڑا گئی۔ بے دھیانی میں چلتی ہوئی جا رہی تھی، صوفے سے ٹھوکر لگتے پیچھے گرنے کو تھی۔ اذلان نے بروقت اس کا ہاتھ تھام کر گرنے سے بچایا تھا، ورنہ بڑی چوٹ لگنے کا خدشہ تھا۔ پلوشا چچی بلا رہی ہیں، اس کی کزن زوہا نے آتے ہوئے اطلاع دی۔ وہ اذلان کے ہاتھ میں سے ہاتھ نکال کر چلی گئی۔ دوپٹہ اپنی قسمت پر ماتم کرتا کارپیٹ پر پڑا تھا۔ وشا، یہ دوپٹہ جا کر میڈم کو دے آؤ۔ ذرا کوئی پرواہ ہو اس لڑکی کو، اس گھر میں مرد بھی ہوتے ہیں۔ اس نے غصے سے ضبط کرتے کرتے بھی سرد لہجے میں کہا تو اس کی بہن دوپٹہ اٹھا کر پلوشا کو دینے بھاگی۔ وہ کچن میں آئی اور اسے دوپٹہ دیا، جس پر اس کی ماں اسے ڈانٹ بھی رہی تھی۔ دوپٹہ کہاں ہے تمہارا؟ باپ یا اذلان نے دیکھ لیا تو کیا سوچیں گے؟ وہ ابھی یہی سوال پلوشا سے کر رہی تھی، اتنے میں وشا نے اس کے گرد دوپٹہ پھیلا دیا۔ لالا نے دیا تھا، اس نے مسکرا کر بتایا تو پلوشا نے سر پیٹا۔ ہر جگہ نہ جانے کیوں اس کا ہونا ضروری ہوتا تھا۔ سن لو، اذلان نے دوپٹہ دیا ہے، کیا عزت رہ گئی تمہاری؟ اس کی ماں کو دوبارہ موقع مل گیا تھا۔ میری کون سی عزت گئی ہے وشے؟ اس نے حیرت سے وشا سے پوچھا تو ہنسی دبا گئی۔ وہ اسے نکاح میں ہونے کی وجہ سے ڈانٹ رہی تھی اور وہ ناسمجھ کی ناسمجھ رہی تھی۔ اس نے پوری ڈانٹ بے دھیانی سے سنی تھی۔ نواب لاشاری کے 3 بیٹے اور 1 بیٹی تھی۔ سب سے بڑا حیدر لاشاری، جن کی 3 اولاد تھی۔ سب سے بڑا اذلان لاشاری تھا، اس سے 6 سال چھوٹی وشا تھی، اور پھر وشا سے 3 سال چھوٹی نازیہ تھی۔ ان سے چھوٹے بھائی کے 2 بچے تھے۔ سب سے بڑی فاریہ، جس کی شادی دوسرے شہر میں ہو چکی تھی۔ اس سے چھوٹا راہم تھا، جو اسلام آباد پڑھنے گیا ہوا تھا۔ سب سے چھوٹے بھائی کے بھی 2 بچے تھے۔ سب سے بڑا بیٹا فاخر، جو کہ اذلان سے 2 سال چھوٹا تھا، اور اس سے چھوٹی پلوشا، جو سب سے چھوٹی تھی۔ جب وہ 7 سال کی تھی، دادا جان نے اس کا نکاح اذلان سے کروا دیا تھا کہ ان کے جانے کے بعد ان کے بیٹے ایک دوسرے سے جڑے رہیں۔ اذلان اب 30 سال کا تھا، جبکہ پلوشا 20 سال کی تھی اور ساری بچوں والی حرکتیں کرتی تھی۔ وشا کافی سمجھدار تھی، اس کی نسبت فاخر سے طے تھی، جبکہ نازیہ کی راہم سے طے تھی۔ نواب لاشاری کی بیٹی بینش کے کوئی اولاد نہ تھی، یہی سارے بچے ان کی اولادیں تھیں۔ ان کے خاندان میں شادی ہوتی تھی، اس وجہ سے سب کی نسبت ایک دوسرے سے طے تھی۔ پلوشا، تمہیں پتا ہے اذلان لالا اور باقی بڑے سب سوات کسی کے گھر جا رہے ہیں؟ وشا نے آتے ساتھ ہی یہ دھماکے دار خبر دی تھی، جسے سن کر پلوشا کا دل گارڈن گارڈن ہو گیا تھا۔ ارے واہ، کیا خبر دی ہے تم نے؟ یعنی پارٹی تو بنتی ہے۔ ساری کزنز نے یاہو کا نعرہ لگایا تھا۔ کب جا رہے ہیں؟ پلوشا نے مسکراتے لہجے میں پوچھا۔ جمعے کی رات جائیں گے اور اتوار کی شام آئیں گے۔ اذلان لالا تو کہہ رہے تھے بچیاں اکیلی ہوں گی، میں رک جاتا ہوں، لیکن ان کا ساتھ ہونا پتہ نہیں کیوں ضروری ہے، تو وہ بھی ساتھ جا رہے ہیں۔ وشا نے مسکرا کر بتایا۔ سب لڑکیوں کی باچھیں پھیل گئی تھیں۔ چلو، کسی بھی طرح ان کی اذلان لالا سے جان چھوٹنے والی تھی۔ سوات میں فاریہ کا سسرال تھا، شاید وہاں کوئی مسئلہ ہوا تھا، ان کے ساتھ آئے دن مسئلہ رہتا تھا، نئی بات نہیں تھی۔ وشا، نازیہ اور پلوشا تو بس خوش تھیں وہ لوگ چلے جائیں گے۔ فاخر زیادہ کچھ نہیں کہتا تھا، کام سے گھر آتا اور آرام کرتا۔
اگر کچھ کہتا بھی تو پلوشا اسے سنبھال لیتی۔ راہیم تو تھا ہی نہیں گھر، وہ پڑھنے گیا ہوا تھا۔ تینوں لڑکیاں سب کے جانے کا انتظار کر رہی تھیں۔ ان لوگوں نے کچھ اسٹائلش سے کپڑے بھی نکال لیے تھے، یہ پہن کر پارٹی کریں گے۔ پلوشا ان میں سب سے آگے تھی۔ اس نے اپنی ماما کی الماری سے ان کی ساڑی چوری کر لی تھی۔ وہ تالا لگا کر جاتی الماری کو، اس لیے موقع پاتے ہی ساڑی چھپر کر لی۔ جمعہ کی دوپہر سے ہی ہنگامہ مچا ہوا تھا۔ کوئی کچھ سامان رکھ رہا تھا، کوئی کچھ۔ وہ تینوں دوڑ دوڑ کر ان سب کو سامان دے رہی تھیں۔ مغرب کے بعد سب اپنی گاڑیوں میں نکل گئے تھے۔ پیچھے وہ ساری یاہو کا نعرہ لگا رہی تھیں۔ زیادہ خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے شرارت کی پوٹلی۔ فاخر نے پلوشا کے بال بگاڑتے ہوئے کہا۔ لالا آپ تو نہ روکیں، ازلان لالا کا بس نہیں چلتا ہم سب کو دیوار میں چنوا دیں۔ وہ اس کی بات سن کر ہنس دیا۔ سب کو نہیں، سلیم اپنی انارکلی کو چنوائے گا۔ فاخر نے ایک نظر وشا کو دیکھا جو اس کے دیکھنے پر نظریں جھکا گئی تھی۔ فاخر کو وشا شروع سے پسند تھی، سادہ سی۔ پلوشا کو بچانے میں اہم کردار وہ ادا کرتی تھی۔ نازیہ ان دونوں کو کھینچ کر اپنے کمرے میں لے آئی، جہاں اس نے پورا سینما کا انتظام کیا ہوا تھا، پاپ کارن اور 1 سیٹر صوفہ۔ اس نے فاخر کو بھی بلایا لیکن اس نے انکار کر دیا کہ لڑکیوں میں بیٹھا تو وہ کھل کر بات نہیں کر پائیں گی۔ اسے ان کی پرائیویسی کا خیال تھا۔ وہ کمرے میں پڑا اپنا کام کر رہا تھا جب اچانک پلوشا بھاگتی ہوئی چیختی اس کے کمرے میں آئی۔ لالا لالا! وہ اتنی اونچی آواز میں چیخ رہی تھی، فاخر بستر چھوڑ کر اس کے پاس بھاگا۔ وہ دروازے پر مل گئی تھی۔ کیا ہوا گڑیا؟ اس کے سہمے چہرے کو دیکھ کر اس نے پوچھا۔ وہ فلم میں، وہ کپ کپا رہی تھی۔ کیا فلم میں؟ وہ سمجھ گیا تینوں ڈراؤنی فلم دیکھ رہی ہوں گی۔ پلوشا کمزور دل کی تھی، ڈراؤنا چہرہ نظر آیا نہیں اور پلوشا کی چیخ نکلی نہیں۔ کس نے کہا تھا ہارر مووی دیکھو؟ اس نے سختی سے پوچھا۔ میں نے کہا تھا۔ پلوشا نے آنکھیں میچی۔ اچھا آپ دوسری فلم دیکھ لو جس میں کامیڈی ہو۔ اس نے مشورہ دیا۔ ان کا دن برباد کرنا نہیں چاہتا تھا۔ سارا دن انہیں ہلا گلا کرنے کا موقع نہیں ملتا تھا۔ وہ انہیں یہ چانس دینا چاہتا تھا۔ جی لالا۔ وہ منہ پھلا کر واپس آئی تو نازیہ اور وشا ہنس رہی تھیں۔ اللہ اب اس کو ہٹا دو۔ وہ رہاسی ہو کر بولی تو وشا نے کامیڈی مووی لگا دی۔ وہ ساری پرائیویٹ پڑھتی تھی، بس پیپر دینے سینٹر جانا پڑتا تھا اور انہیں پڑھاتا بھی ازلان تھا۔ پلوشا تو اس سے بچ کر فاخر کے پاس پہنچ جاتی تھی۔ اسے کوئی کچھ کہتا بھی کیسے، پڑھائی میں اچھی ہی تھی وہ رات 3 بجے تک مووی دیکھتی رہیں، پھر وہیں ایک دوسرے پر بے ترتیب سی سو گئیں۔ صبح اٹھی تو فاخر گھر ہی تھا۔ ہفتہ تھا تو اس کا آف تھا۔ وہ لان میں بیٹھا تھا۔ آپ نے ناشتہ کر لیا؟ اس نے فکر مندی سے پوچھا۔ نہیں، تم سب کے اٹھنے کا انتظار کر رہا تھا۔ کیا تم لوگ دیر سے سوئی تھی؟ اس نے وشا کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ جی 3 بجے کے بعد، اس نے مجرمانہ انداز سے اعتراف کیا۔ کوئی نہیں چلتا ہے، تم تینوں تیار ہو کر باہر آؤ، میں گاڑی میں انتظار کر رہا ہوں۔ اس نے اٹھتے ہوئے کہا۔ جی؟ وہ پریشان ہو گئی تھی۔ وہ اس وقت کہاں جا رہے تھے؟ ہوٹل پر ناشتہ کریں گے تینوں، آ جاؤ۔ اس کی بات سن کر وشا کی آنکھیں پھیل گئیں، پھر وہ اندر کی جانب بھاگی۔ 10 منٹ میں وہ دونوں بھی دوڑی چلی آئی تھیں۔ وشا کو فرنٹ سیٹ پر بٹھا دیا اور وہ دونوں بیک سیٹ سنبھال کر بیٹھ گئیں۔ وہ انہیں ایک لگژری ہوٹل لے آیا تھا جہاں ان لوگوں نے بھرپور اور خوشی سے ناشتہ کیا تھا۔ وہ اپنی بہن کو خوش اور پرجوش دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ وہ واپس آئے اور ساری لڑکیاں ہنسی مذاق کرنے لگی۔ فاخر لاؤنج میں بیٹھا ٹی وی دیکھ رہا تھا۔ ان لڑکیوں کی ذمہ داری اس پر تھی۔ لالا آج رات ہم پارٹی کریں گے، پلوشا نے آنکھیں گھماتے ہوئے کہا۔ ہاں ضرور کرنا، کیوں نہیں؟ اس نے اجازت دیتے ہوئے کہا۔ ساری لڑکیاں رات ڈنر کر کے، جو کہ فاخر نے باہر سے منگوایا تھا، کر کے کمرے میں آ گئیں، جبکہ فاخر کمرے میں بند تھا۔ تینوں نے میوزک لگایا اور کپڑے تبدیل کیے۔ پلوشا نے اپنی اماں کی بلیک نیٹ کی ساڑی پہنی اور باقی دو نے گھٹنوں سے نیچے آتی اسکرٹ پہن رکھی تھی۔ تینوں مگن سی اچھل کود کرتی کیونکہ انہیں ڈانس تو آتا نہیں تھا، وہی کر رہی تھیں۔ رات کے کوئی 2 بجے کا وقت تھا۔ فاخر آواز سن کر سر جھٹک گیا کہ اتنی پرمیشن ملنے پر کیا کر رہی تھی لڑکیاں، لیکن پھر یہی سوچا آج کی رات ہے بیچاریوں کے پاس۔ وہ سونے لگا۔ اسے نیند نے اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا۔ اچانک دروازہ کھلا۔ گارڈ نے اس کی گاڑی کو اندر آنے دیا کیونکہ وہ جانی پہچانی گاڑی تھی۔ کھڑکی کے باہر سے جھلمل کرتی لائٹس پر ازلان کے ماتھے پر بل پڑے کہ یہاں کیا ہو رہا تھا۔ وہ تیزی سے اندر آیا۔ میوزک کا شور اسے باہر تک سنائی دے رہا تھا۔ وہ تیزی سے نازیہ کے کمرے کے باہر آیا اور دھار سے دروازہ کھولا۔ سامنے کا منظر دیکھ کر وہ چکرا کر رہ گیا تھا۔ شکر تھا وہ اکیلا تھا، گھر کے بڑے تو شرم سے مر جاتے ان لڑکیوں کو دیکھ کر۔ وہ اندر آیا اور میوزک بند کیا۔
وہ ساری چونک کر پلٹی اور ان تینوں کا سانس اٹک کر کہاں گیا انہیں بھی معلوم نہ ہو سکا تھا۔ پلوشا کو سر تا پیر دیکھ کر ازلان نے اس کی کلائی تھامی۔ 2 منٹ میں سب صاف کرو، اس نے اپنی دونوں بہنوں کو ڈانٹ کر کہا۔ وہ سر ہلاتی سانس بحال کرنے کی کوشش کرنے لگی۔ لائٹس آن کر دی گئی تھیں۔ وہ پلوشا کو لیے اپنے کمرے میں آیا۔ وہ اس کے ساتھ چلتی چلی جا رہی تھی۔ وشا فاخر کو اٹھانے کے لیے بھاگی تھی۔ وہ لالا کا غصہ جانتی تھی، وہ پلوشا کو بلا وجہ ڈانٹ دیں گے۔ کیا کر رہی تھی تم؟ وہ دیوار پر ہاتھ مار کر پوچھ رہا تھا۔ اس نے پلوشا کی ساڑی کا پلو مٹھی میں بھینچ رکھا تھا جو اس کے اندر لاتے ہی کارپیٹ پر گر گیا تھا۔ کچھ نہیں لالا، اس نے آنکھیں میچ کر کہا۔ میرے پیچھے یہ سب کرتی ہو؟ اسے بے تحاشا غصہ آ رہا تھا۔ پہلی بار کیا ہے؟ اس کے خوبصورت چہرے پر پسینہ چمک رہا تھا۔ پہلی بار؟ کس نے دیکھا ہے تمہیں اس حالت میں؟ وہ غصے سے دھاڑا تھا کہ پلوشا اچھل گئی، لیکن ازلان کے رکھے گئے دائیں بائیں ہاتھ کے سبب وہ کہیں بھاگ نہیں سکتی تھی۔ نازکیا وشا اور آپ نے، اس نے لبوں پر زبان پھیرتے ہوئے بتا دیا۔ وہ اسے گھورنے لگا۔ فاخر نے اجازت دی؟ وہ سوال پر سوال کر رہا تھا۔ میں نے ان سے کہا ہم پارٹی کرنا چاہتے ہیں، کہتے یہی دن ہے تم لوگوں کے مزے کرنے کے، شادی کے بعد تم پر ذمہ داری آ جائے گی، جتنی مرضی ہے انجوائے کرو۔ اس نے فاخر کے الفاظ دہرا دیے۔ ازلان نے اسے دوبارہ دیکھا کہ وہ ظالم لگ ہی اتنی حسین رہی تھی کہ مزید غصہ کرنے کا اس کا دل ہی نہ کیا، بلکہ اس کا دل تو اسے اس حالت میں دیکھ کر بے ایمان سا ہو گیا تھا۔ جاؤ جا کر چینج کرو، اس نے سختی سے کہا۔ وہ فاخر سے خود بات کرے گا، اپنی بہن کو کیا سکھا رہا ہے۔ وہ باہر نکل گئی۔ وشا فاخر کو اٹھا لائی تھی۔ وہ ازلان کے کمرے میں آیا۔ پلوشا کہاں ہے؟ وہ بے چینی سے ڈھونڈ رہا تھا۔ کمرے میں گئی ہے، اسے ڈانٹنے لایا تھا، بٹھانے نہیں جو ایسے ڈھونڈ ڈھانڈ مچا رہے ہو۔ ازلان نے بستر پر لیٹتے ہوئے کہا۔ اور میں کیا سن رہا ہوں؟ تم نے ان سب کو اجازت دی تھی؟ ازلان کو بے انتہا غصہ آیا۔ مرد ہوتے ہوئے بھی عورت کی غلامی؟ ہاں، تم سب کی موجودگی میں وہ کچھ نہیں کر پاتی۔ ابھی چھوٹی ہیں، ہنسنے بولنے کھیلنے کے دن ہیں۔ جب شادی ہو جائے گی یہ سب تو ویسے ہی ختم ہو جائے گا۔ ذمہ داری، شوہر، بچے۔ ہمارے یہاں مسئلہ یہی ہے، لڑکیوں کو 10 سال کی عمر میں عورت بنا دیا جاتا ہے، حالانکہ لڑکی کی اپنی مرضی ہونی چاہیے وہ عورت کب بنے۔ میں کبھی وشا کے معاملے میں تمہاری طرح بننے کی کوشش نہیں کروں گا۔ اگر وہ اندر سے خوش نہیں ہوگی تو مجھے کیسے خوش رکھے گی؟ یہ رشتہ برابری کا ہے، جتنا میں اس سے ڈیمانڈ کرتا ہوں وہ بھی مجھ سے ویسی ڈیمانڈ کرے۔ اس رشتے کو پارٹنر کا نام دیتے ہیں، پارٹ تو پھر دونوں کو ادا کرنا چاہیے نا، صرف لڑکی ہی کیوں؟ ہم اپنی مرضی سے آتے ہیں جاتے ہیں، پارٹی دوست سب کرتے ہیں، وہ 4 دیواری میں رہ کر بھی پابندیوں کا شکار ہے۔ مجھے پلوشا پر ترس آتا ہے، وہ تمہارے جانے کا سن کر بہت خوش تھی ازلان۔ مجھے اپنی بہن کے لیے ایک اچھی سوچ والا لائف پارٹنر چاہیے تھا جو اس کا بچپنا کبھی ختم نہ ہونے دے، لیکن وہ کندھے اچکا کر کہہ کر چلا گیا بنا ازلان کو بولنے کا موقع دیے۔ اور اس رات ازلان نے پلوشا کو سوچا تھا۔ وہ ازلان سے چھپ کر کام کرتی تھی، اسے دیکھ کر چھپنے کی کوشش کرتی تھی، اس کے غصے سے ڈر کر آنکھیں میچ لیتی تھی، جبکہ وشا فاقے کی موجودگی میں ہنستی تھی، بولتی تھی۔ وہ ہمیشہ نرمی سے مخاطب ہوتا تھا۔ ازلان کو خود کے بارے میں سوچ کر کوفت ہوئی۔ اس نے پارٹی گھر میں کمرے میں کی تھی اور اس نے اتنا ڈانٹ دیا تھا۔ گھر میں اس کا اپنا بھائی تھا اور وہ 4 دیواری میں تھی، اس نے ہی دروازہ کھول کر دیکھا تھا۔ اس نے سوچا تھا اب سے پلوشا کے ساتھ نرمی سے بات کرے گا۔ وہ سوچ کر سر ہلانے لگا اور چینج کر کے سو گیا، لیکن پلوشا کا نازک ساڑی میں چمکتا سراپا اسے بےکل کر رہا تھا۔ وہ بڑی مشکل سے سو پایا تھا۔ پلوشا تو جاتے ہی چینج کیے سو گئی، ڈانٹ کھانا ہی اس کی ہابی تھی۔ صبح اٹھی تو ازلان اور فاخر ناشتہ کر رہے تھے، نازیہ اور وشا بھی ٹیبل پر تھے۔ پلوشا نے اشارے سے پوچھا وہ بھی آ جائے؟ وشا نے سر ہلایا۔ وہ سر پر دوپٹہ رکھے وہاں وشا کے برابر بیٹھ گئی۔ ازلان نے بھرپور نظر ڈال کر اسے دیکھا تھا۔ وہ کان میں خسر پسر کر رہی تھیں۔ اس نے وشا کا نکالا ہوا ناشتہ کیا۔ فاخر لالا کاش آپ ہمیں آج بھی ہوٹل لے جاتے، اس نے افسردگی سے کہا تو ازلان نے سب کی جانب دیکھا جن کا چہرہ مرجھایا ہوا تھا۔ کبھی اور لے چلیں گے اپنی پرنسس کو، فاخر نے سر پر ہاتھ رکھ کر کہا اور وشا کو مسکرا کر دیکھا۔ وہ سر جھکا کر مسکرا دی۔ ازلان نے پلوشا کی جانب دیکھا تو اس نے کڑوا سا منہ بنا کر دیکھا۔ ازلان کو ہنسی آئی۔ پلوشا لان میں تھی اور باقی سب لنچ کی تیاری میں مصروف تھے۔ فاخر دوست سے ملنے جبکہ ازلان ٹیرس پر تھا۔ پلوشا کو دیکھ کر نیچے آ گیا۔ وہ مزے سے درخت سے باتیں کر رہی تھی۔ میں اس درخت کا نام ازلان لاشاری رکھتی ہوں۔ درخت میاں تمہیں کوئی اعتراض تو نہیں ہے؟ تم بھی ازلان لاشاری کی طرح لمبے چوڑے ہو، شاید تم بھی مجھ معصوم کو اپنے روب میں لینے کی کوشش کرو۔
وہ مجھے اپنی غلام سمجھ کر کام ہی کرواتا رہتا ہے۔ اگر وہ کزن صاحب کے عہدے پر نہ ہوتے نا، یوں کر کے گردن مروڑ دیتی۔ اس نے درخت کی ٹہنی توڑ کر اپنے ہاتھوں میں واقعی مروڑ دی تھی۔ اسے کل والے واقعے پر خاصا غصہ تھا۔ اسے بس اپنی منوانے کی عادت تھی۔ نہ جانے کیوں اکیلا چلا آیا تھا۔ فیملی کے ساتھ دیر سے آتا، کل کی رات پوری پارٹی میں کاٹتی، پھر وہ تینوں۔ لیکن نہیں، کسی کو کہاں پسند تھا ان کا خوش رہنا۔ تو پھر سیدھے یہ نئے خیالات ازلان لاشاری کو کیوں نہیں بتا دیتی؟ کیا معلوم وہ اپنی گردن ہی تمہیں پیش کر دے۔ درخت کے پیچھے سے آتی آواز پر وہ حیرت سے درخت کو دیکھنے لگی، لیکن پیچھے دیکھا تو ازلان سینے پر بازو لپیٹے کھڑا تھا۔ وہ کہتے ہوئے اس کے سامنے آیا اور پلوشا بھاگنے لگی، لیکن ازلان نے اس کا بازو پکڑ کر اپنے سامنے کر لیا۔ گردن توڑو میری۔ اس نے اچانک پلوشا کا ہاتھ اپنی گردن پر رکھ دیا۔ لالا نہیں، میں تو مذاق۔ وہ ابھی کچھ کہتی، ازلان نے اسے درخت کے ساتھ لگا کر اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ میں لالا ہوں؟ اس نے آج دو دو ہاتھ کرنے کا سوچ ہی لیا تھا۔ پہلے اس لالا کے لقب سے پیچھا چھڑانا تھا۔ نہیں، ہاں آپ بڑے ہیں۔ اس نے معصومیت سے گردن ہلا کر کہا۔ بڑا ہوں لیکن نکاح میں ہو تم میرے، ایسے کیسے لالا ہو گیا میں تمہارا؟ اس نے پلوشا کو کندھے سے تھام کر پوچھا۔ پتا نہیں، اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ شوہر ہوں تمہارا، کیسے نہیں پتا؟ اب سے لالا کہا تو ساڑی پہنوا کر اپنے سامنے پارٹی کرواؤں گا۔ اس نے غصے سے کہا تو پلوشا نے حیرت سے چہرہ اٹھایا۔ ہیں؟ وہ منہ کھولے اسے دیکھ رہی تھی۔ ہیں کیا؟ جو ڈانس اکیلے کرتی ہو مجھے دکھانے میں کوئی اعتراض ہے؟ اس نے شرارت سے پوچھا، لیکن چہرے پر واضح نہ ہونے دیا۔ وہ تو میں کسی کو دکھانے کے لیے نہیں۔ وہ سر پر چادر درست کرتے بولی تو ازلان نے چادر کھول کر ٹھیک سے اڑا دی۔ پڑھائی کیسی جا رہی ہے؟ اس نے نرمی سے پوچھا۔ بہت اچھی، اس نے سر ہلاتے بتایا۔ بی اے کے بعد یونی جاؤ گی؟ اس نے نرمی سے پوچھا تو پلوشا کا حیرت سے دوبارہ منہ کھل گیا۔ بات بات پر منہ کیوں کھول لیتی ہو؟ میں مٹھائی تھوڑی لایا ہوں تمہیں کھلانے کے لیے۔ وہ مسکراتی نظروں سے اسے دیکھ کر بولا تو پلوشا نے سر جھکا دیا۔ بابا نہیں مانیں گے۔ اس نے اپنی خواہش کا اظہار نہیں کیا۔ جب تک ہماری شادی ہو جائے گی میرا اعتراض نہ ہوا تو کسی کا نہ ہوگا۔ تم اپنی بتاؤ، اس نے سرد سے لہجے میں کہا۔ وہ چاہ کر بھی نرمی سے سختی کر جا رہا تھا۔ میں تو بہت سارا پڑھنا چاہتی ہوں، لیکن آپ سے شادی؟ وہ شادی کا سن کر سانس روک گئی۔ مجھ سے شادی سے مسئلہ ہے؟ وہ اس کے قریب آتے ہوئے پوچھنے لگا۔ وہ آپ ڈانٹ نہیں، آپ کو میں پسند نہیں، وہ سٹپٹا کر بولی۔ ازلان ہنس دیا۔ پاگل ہو، اگر پسند نہ ہوتی تو نکاح میں ہوتی۔ ازلان اتنا کمزور مرد نہیں ہے۔ اس نے نرمی سے جھک کر پلوشا کے گال پر بوسہ دیا۔ وہ حیرت سے سرخ پڑتے چہرے کے ساتھ اسے دیکھنے لگی۔ اس کی حیرت سے آنکھیں پھیلی ہوئی تھیں۔ دل تھا کہ پسلیاں توڑنا چاہتا تھا۔ اتنے سے میں اتنا ریئیکشن دو گی؟ وہ مسکرا کر پوچھنے لگا۔ اس کا قد لمبا تھا جس کی وجہ سے اسے جھک کر بات کرنی پڑ رہی تھی۔ پلوشا کی کان سی ہری آنکھوں میں حیرت ہی حیرت تھی۔ ازلان سمجھ سکتا تھا اچانک نیا روپ دیکھ کر وہ صدمے میں چلی گئی ہوگی۔ شادی کر لوں پھر تم سے؟ اس نے شرارت سے پوچھا۔ حالانکہ وہ کہتا تو کون اعتراض اٹھاتا، پھر بھی اسے اجازت درکار تھی اپنی بیوی کی۔ پھر آپ کیا کریں گے؟ وہ خوف زدہ ہوئی تھی۔ پیار کروں گا یار، وہ خفگی سے بولا۔ پلوشا فوراً سے بھاگ گئی۔ اب کھڑا ہونا مشکل تھا۔ ازلان ہنسنے لگا۔ وہ کچن میں آئی تو حواس باختہ سی تھی۔ تمہیں کیا ہوا ہے پلوشا؟ وشا نے پوچھا۔ انہیں کچھ ہو گیا ہے۔ اس نے لالا نہیں کہا تھا۔ انہیں؟ نازیہ نے پوچھا۔ ازلان کو وہ کہتے ہیں شادی کرنا چاہتے ہیں مجھ سے، مجھے یونی بھیجیں گے۔ وہ حیرت سے پانی کا گلاس بھر کر پینے لگی۔ یہ لالا نے کہا؟ نازیہ اور وشا اچھل پڑی۔ وہ سر ہلانے لگی۔ لالا کو بخار ہو گیا ہے کیا؟ وہ بھی باتیں کر رہی تھی کہ راہم حویلی کے اندر داخل ہوا۔ اس کے ساتھ ایک حاملہ لڑکی بھی تھی۔ راہم لالا؟ پلوشا خوش ہوئی جبکہ وشا اور نازیہ حیران تھیں۔ کیسی ہو پلوشا، اور تم دونوں کیسی ہو؟ اس کی نظر نازیہ پر تھی۔ وہ حیران تھی۔ یہ میری بیوی ہے، 1 سال پہلے نکاح کیا تھا ہم نے۔ گھر میں سب کہاں ہیں؟ وہ ان سب کا ریئیکشن دیکھنا چاہتا تھا۔ فاریہ باجی کے گئے ہیں سوات، وشا نے جواب دیا۔ نازیہ کی آنکھ سے آنسو بہہ نکلا۔ پلوشا کا حال بھی کچھ یوں ہی تھا۔ وہ کتنے آرام سے شادی کر کے آ گیا تھا۔ ازلان جب لان سے اندر آیا تو اس نے راہم کو پیٹ ڈالا تھا۔ اس کی بہن کی نسبت جو اس کے ساتھ طے تھی، فاقر نے معاملہ روکا۔ پلوشا اور وشا منہ پر ہاتھ رکھے دیکھ رہی تھی۔ اس کی بیوی ازلان کو چھوڑنے کا کہہ رہی تھی۔ نازیہ فوراً سے وہاں سے ہٹ گئی تھی۔ تم نے ایسا کیسے کیا؟ تم نہیں جانتے نازیہ تمہاری منگ ہے؟
وہ غصے سے دھاڑ رہا تھا۔ راہیم کے منہ سے خون نکل رہا تھا جبکہ وشا بھی اسے غصے سے دیکھ رہی تھی۔ اس کی بہن کہتی نہیں تھی لیکن اسے پسند کرتی تھی۔ بچپن سے اس کا نام اپنے نام کے ساتھ جو سنا تھا۔ میں نے یونی میں پسند کیا اور پھر ایک مسئلے سے بچانے کے لیے نکاح کر لیا۔ اذلان لالا، میں نے کوئی گناہ نہیں کیا ہے، اس نے سنجیدگی سے کہا۔ گناہ؟ تم یہاں آ کر بتانے کی بجائے وہاں نکاح کے بعد بیوی کو ساتھ رکھے مزے سے زندگی گزار رہے ہو۔ اور یہاں نازیہ کا سوچا تھا کبھی؟ وہ معصوم ہے، اس کا کیا؟ اس نے غصے سے دوبارہ راہیم کا گریبان پکڑ لیا تھا۔ میں نے سوچا تھا، اسی لیے اتنے وقت بعد نکاح کیا ہے لالا، ورنہ میں کب کا نکاح کر چکا ہوتا اور اب میری اولاد اس دنیا میں آنے والی ہے۔ آپ لوگ تھوڑا پڑھے لکھے ہونے کا ثبوت دیں۔ نازیہ سے شادی کر لیتا، کیا میں اسے خوش رکھ پاتا؟ آپ لوگوں کو روایات کیوں اتنی معتبر ہیں کہ آپ لوگ خوشیاں بھول گئے ہیں؟ میں کہاں خوش ہوں گا، کس کو خوش رکھ سکوں گا؟ نازیہ کا سوچا ہے، جبھی اس سے علیحدگی کا فیصلہ کیا ہے۔ اس نے سر جھٹک کر ساری بات کہہ ڈالی۔ اذلان اپنے دادا کے نقش قدم اور ہم خیال انسان تھا، جس کی وجہ سے کافی پریشانیوں کا سامنا تھا، اور بڑا بھی گھر کا وہی تھا۔ اذلان، راہیم ٹھیک کہہ رہا ہے، اگر شادی ہو جاتی تو بس ایک رشتہ ہوتا دونوں کے بیچ، اور محبت عزت کچھ نہ ہوتا۔ اس نے اذلان کا کندھا تھپکا۔ اس نے غصے سے جھٹک دیا۔ پلوشا، راہیم اور اس کی بیوی کو اس کے کمرے میں لے جاؤ۔ اس نے اس کی بیوی کی طبیعت کے پیش نظر کہا تو وہ سر ہلا کر ان دونوں کو لے گئی۔ گھر والے کب آئیں گے؟ اس نے اذلان سے پوچھا۔ کچھ آج آ جائیں گے، کچھ کل تک۔ اس نے سر ہاتھوں میں گرائے جواب دیا۔ اذلان کے ماما بابا سوات سے رات میں آ گئے، اتنے تھکے ہوئے تھے کہ سونے چلے گئے۔ راستے میں ہی ڈنر کر کے لوٹے تھے، جبکہ پلوشا کے ماما بابا اور چچا چچی دوسری صبح یا شام آنے والے تھے۔ انہوں نے جب صبح ناشتے پر سنا کہ راہیم نے کیا کارنامہ کیا ہے، وہ کھول اٹھے۔ انہیں نازیہ کی فکر لاحق ہوئی۔ فاخر نے ان کو سمجھانے کی کوشش کی لیکن وہ غصے سے آگ بگولا ہو گئے۔ انہوں نے راہیم اور اس کی بیوی کو خوب سنائی، گھر سے نکل جانے کو کہا، جس پر فاخر نے ہی معاملہ سنبھالا تھا۔ پلوشا کے پیپرز ہونے والے تھے۔ وہ آج کل پڑھائی میں مصروف تھی، جس کی وجہ سے کم دکھائی دیتی تھی۔ وہ رات 1 بجے بھوک لگنے کے سبب کچن میں آئی اور نوڈلز نکال کر بنانے لگی۔ پانی کافی سارا لے لیا تھا اور سوچ رہی تھی اسی میں نوڈلز ڈال دے یا پانی کم کرے۔ اتنے میں اذلان کچن کی جانب حیرت سے چلا آیا۔ اسے کمر پر ہاتھ رکھے چولہے کے آگے کھڑے دیکھ کر اس کی سمت چلا آیا۔ کیا کر رہی ہو؟ اس کی آواز سن کر وہ چونکی، پھر اسے دیکھ کر سینے پر ہاتھ رکھتی سانس لینے لگی۔ وہ سامنے کھڑا بوتل سے پانی پی رہا تھا۔ نوڈلز بنا رہی ہوں، اس نے ہونٹ نکال کر بتایا۔ اتنے سارے پانی میں؟ وہ نارمل انداز سے بات کرتا قریب آیا۔ کرسی پر بیٹھو، میں بناتا ہوں۔ اس کی بات سن کر پلوشا کو حیرت سی ہوئی۔ آپ بنائیں گے؟ اس نے خوشی سے پوچھا۔ وہ کہتے ہوئے پانی کم کرتا نوڈلز ڈال کر بوائل کرنے لگا، اور 10 منٹ بعد اس کے سامنے باؤل رکھا۔ وہ مزے سے مسکرا کر کھانے لگی۔ وہ اس کے سامنے کرسی کھینچ کر بیٹھ کر دلچسپی سے اسے دیکھنے لگا۔ پہلی بار اس نے پلوشا کو خوش کیا تھا اور اسے محسوس ہوا وہ بھی خوش ہوا ہے۔ اس کے چہرے پر نوڈلز کا پانی لگ گیا تھا۔ اذلان نے اپنے ہاتھ کی ہتھیلی سے صاف کیا تو اس نے حیرت سے سر اٹھا کر اس کی جانب دیکھا۔ منہ گندا کر لیا ہے۔ اس کے لمس پر پلوشا کا سانس اٹکنے لگا۔ پہلی بار کچھ الگ اور عجیب سا محسوس ہوا تھا۔ پیپرز کی تیاری اچھی کرنا، یونی میں ایڈمیشن مل جائے تاکہ ماسٹرز یونی سے ہی کرنا، اس نے مسکرا کر کہا۔ وہ حیرت سے بے ہوش ہونے والی ہوئی۔ اصل بم اس نے ابھی پھوڑا ہی کب تھا؟ ابھی اصل بم گرانا اس پر باقی تھا۔ نازیہ آج کل اداس تھی، جس کی وجہ سے اس کی سب دلجوئی کرتے۔ جب گھر میں سب اکٹھا ہوئے تو کوہرام سا مچ گیا تھا۔ پلوشا پڑھائی میں مصروف رہی، باقی سارے راہیم پر غصہ نکالتے رہے۔ اسی دوران اس کی بیوی کی حالت بگڑ گئی۔ راہیم اور باقی سب ہسپتال لے کر بھاگے۔ پلوشا اور اذلان گھر میں تھے، باقی سب ہسپتال تھے۔ پلوشا ان سب باتوں سے بے خبر تھی۔ اذلان اس کے کمرے کی جانب آیا اور دروازہ بجایا، پھر لاک گھمایا اور وہ کھل گیا۔ وہ اندر آیا، لائٹس آن تھیں اور پلوشا کتابیں سینے پر رکھے الٹی سیدھی سو رہی تھی۔ اذلان نے مسکرا کر سر جھٹکا اور اس کے پاس بیڈ پر بیٹھ کر اسے دیکھنے لگا۔ پلوشا نے نیند میں کسی کو پاس محسوس کر کے اپنا سر اس کے لیپ پر رکھ دیا۔ اذلان حیران ہوا۔ وہ نیند میں اس کے پاس آ گئی تھی، پھر مسکرا کر اس کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ اس کے بال پیچھے کرنے لگا۔ اس کی کتابیں بند کی۔ سمجھ نہ آیا اتنی پیاری لڑکی کو چھوڑ کر کیسے جائے، اسی لیے وہ اس کے پاس بیٹھا اس کے سر کو سہلاتا رہا۔ پلوشا نے جب کروٹ بدلی وہ اٹھ کھڑا ہوا کہ اس سے زیادہ رکنا ٹھیک نہ تھا۔ وہ وہاں سے اٹھ کر چلا گیا۔ جب صبح وہ نیچے آئی تو صرف اذلان کو وہاں دیکھ کر حیران ہوئی۔ وہ بیٹھا ناشتہ کرنے میں مصروف تھا۔ باقی سارے کہاں ہیں؟
اس نے نظریں گھماتے ہوئے پوچھا۔ راہیم کی بیوی ہاسپٹل ہے، سب وہاں ہے، تم بیٹھو اور ناشتہ کرو۔ اس نے کرسی کھینچ کر اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا تو وہ سر ہلاتی بیٹھ گئی۔ سر سے دوپٹہ پھسل کر گلے کی جانب آ گیا۔ اس نے توجہ نہ دی، ناشتے سے انصاف کرنے لگی۔ ازلان بھرپور توجہ سے اسے دیکھ رہا تھا، جیسے آج فرصت سے اسے دیکھنے کا ارادہ کیے بیٹھا ہو۔ اس نے جب ناشتے سے سر اٹھا کر اسے دیکھا تو حیران ہوئی۔ کیا ہوا؟ وہ ناشتے سے ہاتھ رو کے پوچھنے لگی۔ تمہارے بال خوبصورت ہیں۔ اس نے تعریف کی تو وہ گڑبڑا گئی۔ وہ اماں تیل لگاتی ہیں، اس نے سٹپٹا کر بتایا۔ اچھا، ویسے یونی میں ایڈمیشن کی ایک شرط ہے میری۔ اس نے بلی تھیلے سے باہر نکالی۔ وہ کیا؟ اس نے واپس ناشتے کی جانب دیکھتے ہوئے پوچھا۔ شادی کرنی پڑے گی مجھ سے۔ اس کی بات سن کر پلوشا کا سر جھٹکے سے اٹھا۔ کیا؟ نہیں، آپ کے ساتھ رہنے پڑے گا، بالکل نہیں۔ اس نے ایسے کہا جیسے وہ اسے سزا دے رہا ہو گئی۔ تو پھر کس کے ساتھ رہو گی؟ اس نے لب بھینچے پوچھا۔ آپ کے ساتھ تو بالکل نہیں، جلاد۔ یہ لفظ محض دل میں کہا تھا۔ میں بھی دیکھتا ہوں مجھ سے شادی کیے بنا کیسے ایڈمیشن لیتی ہو یونی میں۔ اس کا غصے سے پارا ہائی ہوا، وہ کینہ تو اس نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ میں لالا کو آپ کی شکایت لگاؤں گی، وہ اسے دھمکی دے رہی تھی۔ ازلان اپنی کرسی سے اٹھا اور اس کی جانب آتا کرسی پر دائیں بائیں ہاتھ رکھ کر جھکا اور اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ کیا کہو گی؟ میرا شوہر رخصتی چاہتا ہے اور میرے شوہر نے مجھے پڑھنے کی اجازت دی ہے۔ اس نے ایک ہاتھ سے اس کی ٹھوڑی چھوتے ہوئے پوچھا۔ میں آپ کی بیوی نہیں ہوں۔ اس نے رونا ہی شروع کر دیا کہ ازلان پیچھے ہوتے اس کے پاس والی کرسی پر بیٹھا۔ شادی کے بعد کچھ نہیں کہوں گا، اتنا کیوں ڈرتی ہو؟ وہ اسے سمجھانے لگا۔ اس کا ارادہ پلوشا کو ڈرانے کا بالکل نہ تھا۔ آپ جھوٹ بول رہے ہیں، آپ ہمیشہ مجھے کہتے ہیں یہ مت کرو، وہ کیوں کیا، تم ایسی ہی ہو۔ اس نے روتے ہوئے شکوہ کیا، جو کہ ازلان کو بہت پسند آیا۔ اس نے مسکرا کر اس کا سر سینے پر رکھ لیا۔ اب سے نہیں کہوں گا۔ اس نے دور ہوتے اس کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ اندر آتی وشا نے دیکھ لیا۔ لالا؟ اس کی حیرت سے آنکھیں پھٹی۔ وہ اور نازیہ پھپھو کے گھر سے آ رہی تھیں۔ ہاں جی، اپنی بیوی کے ساتھ رومانس کر رہا ہوں، کوئی اعتراض؟ اس نے بڑے دھڑلے سے پوچھا کہ وہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھنے لگے، جبکہ پلوشا وہاں سے اٹھ کر بھاگی تھی۔ میں بتا رہی ہوں وشا، تمہارے لالا کو کسی دن بندوق سے اڑا دوں گی۔ وہ غصے سے اس کے پاس آتے ہوئے بولی تو وشا نے قدرے خفگی سے اسے دیکھا۔ میرے لالا کو تم گولی سے مارو گی؟ اس نے آنکھیں نکالتے ہوئے پوچھا۔ ہاں، کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں یونی میں ایڈ کے لیے فارم جمع کر دیے ہیں، لیکن یاد رکھنا اگر میں نے کچھ ایسا ویسا سنا تو اچھا نہیں ہوگا۔ بتاؤ میں وہاں ایسا ویسا کیا کرنے جاؤں گی؟ میں وہاں پڑھنے جا رہی ہوں۔ میں وہاں پڑھنے جا رہی ہوں یار۔ اس نے یار کو قدرے لمبا کر کے کھینچا تو وشا اپنے کپڑے استری کر رہی تھی، اسے چھوڑ کر اس کے پاس آئی۔ لالا کو ہم سب کی فکر رہتی ہے اور کچھ نہیں، بس وہ ہم سب لڑکیوں، دو بہنیں ایک بیوی کو اپنی ذمہ داری سمجھتے ہیں، وشا نے سمجھاتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، لیکن میں نے اپنی ذمہ داری کسی کو نہیں دی ہے، اس لیے تمہارے لالا کو میری ذمہ داری لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ شکر ہے زیادہ بات نہیں کرتے، ورنہ کوئی کیس ٹھوک کر مجھے اندر کر چکے ہوتے۔ اسی پر پلوشا نے چوٹ کی تھی۔ بس وہ لہجے کے سخت ہیں، ورنہ کب تمہیں کچھ کہتے ہیں؟ آج کل تو رومانس۔ وشا نے مسکراہٹ روک کر بولا۔ وہ جانتی جو تھی سب سے زیادہ وہ پلوشا کو ہی بولتے تھے۔ وہ چلبلی تھی اور سب کے ساتھ کچھ نہ کچھ کرنے کی کوشش کرتی تھی۔ اکثر غلطی سے سین ازلان کے ساتھ ہو جاتے تھے۔ ایک دن وہ وشا پر پانی پھینک رہی تھی اور وشا بھاگی تو پلوشا نے پانی سے بھرا مگ اچھالا اور ازلان جو بھرپور تیاری سے گاڑی کی جانب جا رہا تھا پورا بھیگ گیا۔ اس نے پہلے اپنے کوٹ، پھر پلوشا کو دیکھا اور پھر جو اسے سنائی تھی کہ وشا نے آ کر بتایا، وہ دونوں مستی کر رہی تھیں۔ ازلان نے چینج کر کے واپس سے راہ لی، پلوشا کو گھورنا نہیں بھولا تھا۔ ایسے بہت سارے واقعات سے پلوشا کا ماضی بھرا پڑا تھا، اس لیے ازلان نے پلوشا کو ڈانٹنا اپنا فرض ہی سمجھ لیا تھا۔ آج کل وہ جتنا مہربان ہو رہا تھا، وشا اور نازیہ بھی حیران تھیں۔ کہ وہ اس کا لالا نہیں تھا، پلوشا کے ساتھ تو کچھ زیادہ ہی اچھے سے پیش آ رہا تھا۔ شادی کر لو پلوشا، تمہارا پڑھنے کا خواب پورا ہو جائے گا۔ اس نے نادر مشورے سے نوازا تو وہ سوچ میں ڈوب گئی۔ راہیم لالا اور بھابھی کب آئیں گے؟ مجھے بیبی چاہیے۔ اس نے منہ لٹکا کر پوچھا۔
اپنے لالا سے کال کر کے پوچھ لو، وشا نے نظریں چراتے ہوئے کہا۔ کرتی ہوں۔ وہ مسکرا کر کال کرنے لگی۔ اس نے بتایا وہ 2 گھنٹے تک آ رہے ہیں۔ راہم اور فاخر ہی بھاگ دوڑ کر رہے تھے۔ تینوں مرد آفس تھے اور تینوں عورتیں ہاسپٹل اپنی بہو کے ساتھ تھیں۔ ازلان گھر پر تینوں لڑکیوں کی اوٹ پٹانگ حرکتیں دیکھ کر غصے کو دبائے ہوئے تھا۔ پلوشا کا پلان تھا وہ راہم کا روم سے جائیں ویلکم کے لیے۔ ازلان سے سامان منگوا کر وہ تینوں مزے سے کمرہ سجا رہی تھی۔ نازیہ سب بھلائے خوش تھی۔ اس نے کون سا محبت کی تھی؟ بس ایک نام سنا تھا اور کچھ نہیں تھا دونوں کے درمیان۔ وہ جلد ہی اس احساس سے باہر نکلنے لگی تھی اور پلوشا وشا نے اس کا ساتھ دیا تھا۔ وہ تینوں کمرہ سجانے میں مصروف تھیں جب ازلان وہاں چلا آیا۔ پینٹ کی جیب میں ہاتھ ڈالے پلوشا کو دیکھ رہا تھا۔ وہ دوپٹے سے بیگانہ کمرے کی سجاوٹ میں مصروف تھی۔ اس نے جیسے پلٹ کر ازلان کو دیکھا، دوڑ کر دوپٹہ لیتی شانوں پر پھیلا لیا۔ نازیہ اور وشا نے آنکھیں گھمائیں اور اشارہ کرتی باہر نکل گئیں۔ اب پلوشا اکیلی تھی۔ اس نے دوبارہ ازلان کی جانب نہیں دیکھا تھا۔ پھر کیا سوچا؟ ایڈمیشن کینسل کر دوں؟ وہ مسکرا کر پوچھنے لگا۔ نہیں، میں شادی کے لیے تیار ہوں۔ اس نے رخ پھیر کر فوراً جواب دیا۔ وہ ہنس پڑا۔ کتنی تیار ہو؟ وہ اس کی جانب آنے لگا۔ پلوشا نے ارد گرد دیکھا۔ وہ دو اسے چھوڑ کر غائب تھیں۔ وہ اکیلی تھی۔ اس نے آنکھیں میچ لیں۔ آپ قریب نہ آیا کریں، سانس رک جاتا ہے اور دل۔ وہ آنکھیں بند کیے اسے بتانے لگی۔ ازلان کی نظریں مسکرا رہی تھیں۔ پلوشا کے اندر جو احساسات تھے وہ انہیں سمجھنے سے قاصر تھے۔ اسے ہی تو میاں بیوی کا رشتہ کہتے ہیں، پاگل۔ اس نے پلوشا کو ایک جھٹکے سے قریب کیا۔ وہ اس کے سینے سے ٹکرا گئی۔ دھڑکنوں کے رقص سے دونوں بے خبر تھے۔ پلوشا نے محسوس کیا اسے وہاں سکون ملتا ہے۔ دل نہیں چاہتا وہ اس کے حصار سے کبھی آزادی حاصل کرے۔ کیا اسے یہ بات ازلان کو بتانی چاہیے؟ اس نے دل میں سوچا۔ ایک بات کہوں؟ پلوشا نے اس کے سینے سے لگے ہوئے کہا۔ 100 بات کہو۔ اس نے نرمی سے بالوں پر لب رکھ دیے۔ آپ جب یوں مجھے حصار میں لیتے ہیں مجھے اچھا لگتا ہے۔ اس نے اعتراف کر لیا۔ یہ مشکل تھا، ناممکن تو نہیں۔ ازلان حیرت سے گنگ ہوتے اس کا چہرہ آگے کرتے اسے دیکھنے لگا۔ وہ نظریں جھکائے زمین کو دیکھ رہی تھی۔ ازلان نے آنکھوں کی نمی کو دور کرتے اسے واپس سے گلے سے لگا لیا۔ وہ اس سے بہت محبت کرتا تھا اور شاید محبت کا انداز غلط تھا کہ وہ اتنی دور تھی، ورنہ اسے بچپن سے اپنے نام کے ساتھ جڑے محسوس کر کے اسے ایک الگ ہی سکون پہنچتا تھا، اور یہ سکون اس کے لیے بہت پیارا تھا۔ پلوشا نے اسے احساس دلایا تھا وہ اس کے لیے کتنی اہمیت کی حامل ہے۔ کسی کی نگاہ اس پر اٹھے وہ اس کی نگاہوں کو نکال دے۔ میں آج ہی بات کروں گا، اب تمہارے بغیر رہنا مشکل ہو رہا ہے۔ اس نے نرمی سے گالوں کو چومتے ہوئے کہا۔ وہ سرخ ہوتی اسے دھکا دے کر بھاگ گئی۔ ازلان نے کہکہا لگایا، سر پر ہاتھ پھیر کر ادھوری تیاری کو مکمل کرنے لگا۔ وہ تینوں تیار ہو کر آئیں اور پھر بھابھی اور بیبی کا ویلکم کیا۔ وہ دکھنے میں راہم کی کاپی تھا۔ پلوشا تو خوشی سے پاگل ہو رہی تھی۔ بچے کی آمد سے سب لوگ ناراضگی بھلائے بہو کو قبول کر چکے تھے۔ پلوشا اور باقی سب بیبی کے ساتھ بیٹھے تھے۔ میں اسے اپنے پاس رکھ لوں؟ اس نے راہم سے پوچھا۔ نہیں پلوشا، یہ ابھی بہت چھوٹا ہے، اسے ماما کی ضرورت ہے۔ اس نے سمجھانے کی کوشش کی۔ میں اور بھابھی ایک روم میں رہ لیں گے، آپ فاخر بھائی کے ساتھ سو جائیں، مجھے اس بیبی کے ساتھ رہنا ہے۔ وہ منہ پھلائے بولی۔ ازلان دلچسپی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ لبوں پر گہری مسکراہٹ رقصاں تھیں۔ بیبی کو ہاتھ میں لیے وہ سب کو بھول بیٹھی تھی۔ آپ اس کو سارا دن لیے رکھنا، لیکن رات کے وقت اسے ماما ہی چاہیے بچے۔ وہ اسے پیار سے کبھی کبھی بچے کہتا تھا۔ پلوشا نے منہ پھلا کے بیبی راہم کو تھما دیا
اور واک آؤٹ کر کے ناراض ہونے کا باقاعدہ اعلان کیا۔ ازلان مسکراتے ہوئے اٹھا اور لان کی جانب آ گیا جہاں وہ موجود تھی۔ آپ کیوں آئے ہیں؟ اس نے ناراضگی سے پوچھا۔ مجھ سے کیوں ناراض ہو؟ اس نے پاس بیٹھتے ہوئے پوچھا۔ آپ کہتے نا راہم لالا کو مجھے بیبی نہیں وہ مجھے بیبی نہیں دے رہے ہیں، اس نے منہ لٹکا کر کہا۔ وہ ہنس پڑا۔ اتنی بڑی ہو گئی ہو ابھی تک بچی ہو۔ اس نے بچوں کی طرح اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر گال کھینچے۔ وہ ہونٹ لٹکا کر اسے دیکھنے لگی۔ میں نے بات کر لی ہے سب سے، ہماری اگلے مہینے شادی ہے، پھر اس کے بعد تم یوں نہیں جا سکتی ہو، لیکن تمہارے لالا نے پنگا ڈال دیا، وہ خفا ہوتے بولا۔ پلوشا سوالیہ نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ وہ کہتا ہے اسے بھی شادی کرنی ہے وشا سے، اب بہت ہو گیا، وہ بھی پڑھے گی آگے اور وہ یہاں سے دور بھی جانا چاہتا ہے۔ اس کا ارادہ دوسری یونی میں ایڈمیشن کا ہے، تو بابا نے اوکے کر دیا۔ اس نے پلوشا کو کسی بیسٹ فرینڈ کی طرح ساری بات بتائی۔ وہ سر ہلانے لگی۔ اسے کیا مسئلہ ہونا تھا؟ وہ دونوں جہاں چاہیں رہیں۔ تم کہیں اور ایڈمیشن لینا چاہتی ہو؟ اس نے اچانک یاد آنے پر پوچھا۔ وہ اپنی مرضی کی یونی میں اس کا ایڈمیشن کروا چکا تھا۔ نہیں، یہ اچھی یونی ہے، یہی ٹھیک ہے۔ اسے دور نہیں جانا تھا، وہیں رہنا تھا۔ ازلان نے سمجھ کر سر ہلا دیا۔ وہ اس کے ساتھ بیٹھی رہی، پھر وہ رات گئے واپس کمرے میں چلے آئے۔ ازلان نے اچانک اس کے کمرے کے پاس رک کر ہاتھ تھام لیا۔ کب ہم ایک ساتھ ایک کمرے میں جائیں گے؟ اس کی بات سن کر پلوشا کے گال تیزی سے سرخ ہوئے تھے۔ اس نے بوکھلا کر ہاتھ جھٹک کر کمرے کا دروازہ کھولا اور اندر جا کر بند کر دیا۔ وہ اتنی تیزی سے بھاگی تھی، ازلان حیران رہ گیا اور پھر سمجھ آنے پر ہنس دیا۔ ان کی شادی ہونے والی تھی اور وہ اس سے اس قسم کی باتیں کر کے شرمندہ کر رہا تھا۔ وہ سر جھٹک کر آگے بڑھ گیا۔ پلوشا نے گہرے سانس بھر کر سینے پر ہاتھ رکھا۔ نہ جانے اسے کیا مسئلہ ہو گیا تھا جو ازلان کو دیکھ کر ہی کچھ ہونے لگتا تھا۔ وہ اپنے احساسات سے ہی گھبرا رہی تھی۔ خواب وہ اس سے شادی کرنے والی تھی، اس کے چہرے سے خوشی جھلک رہی تھی اور وہ بیچاری بن چکی تھی۔ وہ سونے کے لیے لیٹ گئی۔ اگلی صبح سے گھر میں شور تھا۔ جہاں ننھے مہمان کی کلکاریاں گونج رہی تھیں، وہی پلوشا اور وشا کی شادی کی تیاریوں نے سب کو پاگل کیا ہوا تھا۔ 1 مہینے کا دونوں دلہا نے کہا تھا وہ اپنی دلہن لے جائیں گے اور اتنے کم وقت میں انہیں 100 کام کرنے تھے۔ تینوں بہویں پاگل ہوتی لسٹ بنا رہی تھیں۔ شادی کے بعد ننھے مہمان قاسم کا عقیقہ بھی رکھا تھا۔ پلوشا تو شادی کو بھلائے اس کے ساتھ کھیلنے میں مگن تھی۔ اس کی ماما کہہ کہہ کر تھک چکی تھی اس کا جانا ضروری ہے، کپڑوں کا سائز لینا ہے۔ اس نے صاف کہا وہ نہیں جائے گی۔ اسی بحث کے دوران ازلان صوفے پر آ بیٹھا۔ ان کی آدھی گفتگو سن کر سمجھ گیا پلوشا ضد پر اڑی ہوئی ہے۔ چچی جان پریشان نہ ہو، میں آج رات ہی پلوشا کو برائڈل ڈریسز کے لیے لے جاؤں گا، اس نے پلوشا کو دیکھتے کہا۔ وہ ہوں کر کے قاسم کے ساتھ کھیلنے میں مصروف ہو گئی۔ وہ رونے لگا تو فوراً سے اٹھ کر بھاگی، کہیں راہم یہ نہ کہے اس کے بچے کو رلا دیا۔ ازلان اس کی حرکت دیکھتا ہنسی ضبط کر گیا۔ وہ جتنا میچور تھا، پلوشا اتنی ہی امیچور سی تھی۔ رات ڈنر کے بعد ازلان پلوشا کے سر پہنچا۔ میں تمہیں چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤں گی میرے شہزادے، اس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ لیکن ابھی جانا ہوگا میری شہزادی، شادی کی شاپنگ کرنی ہے۔ اس نے نرمی سے قاسم کو اس کی گود سے لیتے اور اس کی ماں کو پکڑاتے ہوئے کہا۔ وہ سب ہنسی دبائے پلوشا کی روحانسی صورت دیکھنے لگے جو بس رو دینے کو تھی، لیکن اس نے قاسم کی جانب اشارہ کیا۔ وہ اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ وہ اپنی ماں کے پاس ہے، بچے اپنی ماں کے پاس زیادہ خوش ہوتے ہیں۔ اس نے پلوشا کی کلائی تھامی اور کمرے سے نکل گیا۔ وہ اسے چادر لانے کا کہتا گاڑی کی جانب بڑھ گیا۔ وہ منہ پھلائے گاڑی میں آ بیٹھی۔ میرا مطلب
وہ انگلی باہم آپس میں پھنسائے کچھ کہنے کی کوشش کر رہی تھی۔ ہاں کہو، کیوں جھجک رہی ہو؟ اس کی بات سن لینے سے پہلے اس کا خیال تھا شاید وہ ڈر رہی ہے، حالانکہ معاملہ کچھ اور ہی تھا۔ وہ شرم سے سرخ پڑتی بولنے کی کوشش کر رہی تھی۔ مجھے بھی بیبی چاہیے، اس نے چہرے پر ہاتھ رکھ کر کہا۔ پہلے وہ حیران ہوا اور اس کی جانب دیکھا۔ وہ چہرہ ہاتھوں میں چھپائی بیٹھے تھی۔ پھر اس کا اچانک کہا گونجا، سیریسلی؟ وہ پہلی بار کوئی ایسی بات کر رہی تھی جو کسی نکاح فائڈ کپل کے درمیان ہو سکتی ہے۔ اس نے جواب نہ دیا، ہنوز منہ کو چھپائے رکھا۔ مجھے لگتا ہے یہ کافی جلدی ہو جائے گا، پہلے پڑھائی مکمل کر لو پھر سوچیں گے۔ وہ مسکراتے ہوئے اسے دیکھ رہا تھا، پھر سنجیدہ سا جواب دیا۔ اس نے منہ پر سے ہاتھ ہٹا دیا۔ لیکن بہت دیر ہو جائے گی، مجھے بیبی چاہیے، قاسم اپنی ماما کے پاس ہوتا ہے۔ وہ غصے سے بولی، تم بھی میرے پاس ہوگی تو ٹینشن کیسی؟ میں اپنی بیبی کو سنبھال لوں گا۔ اس نے پلوشا کی غصے سے سرخ پڑتی ناک کھینچی۔ اس کا دل گارڈن گارڈن ہو رہا تھا۔ پلوشا اس سے ایسی بات بھی کر سکتی تھی؟ حیرت بجا تھی۔ اچھا پھر پڑھائی چھوڑیں۔ وہ کچھ دیر بعد بولی تو ازلان کی ہنسی بے ساختہ تھی۔ میں ابھی اپنی ننھی سی جان کو اتنی بڑی آزمائش میں نہیں ڈال سکتا۔ یہ سب فینٹسی ہے ابھی، بعد میں خود تنگ ہو جاؤ گی۔ اس نے مسکرا کر جواب دیا۔ وہ منہ بنا کر بیٹھ گئی۔ پھر شاپنگ پر بھی اس کا منہ بنا رہا اور وہ اسے مناتا رہا۔ پلوشا کا دماغ بس قاسم میں اٹکا تھا۔ وہ اس کے ساتھ سارا دن اور ساری رات گزارنا چاہتی تھی۔ راہیم اسے قاسم کو لینے سے نہیں روکتا تھا، نہ ہی اس کی بیوی، لیکن وہ بھوکا ہوتا تو رونے لگتا۔ پلوشا غصہ ہوتی کہ اسے کتنی بھوک لگتی ہے۔ ازلان کو جب معلوم ہوا وہ بھی ہنستا رہا کہ عجیب لڑکی ہے، بچوں کی نیچر نہیں جانتی۔ شاپنگ کے بعد وہ اسے آئس کریم کھلا کر گھر لے آیا۔ وہ تھک چکی تھی۔ ازلان نے کمرے میں شاپنگ بیگز رکھے اور اس کی جانب دیکھا۔ وہ بیڈ پر ٹانگیں لٹکائے سو رہے تھے۔ وہ مسکرا کر اس کی جانب آیا، اس کے پاؤں اوپر کیے اور کمفرٹر اس پر ڈال کر لائٹس آف کی اور باہر نکل گیا۔ کمرے میں آ کر اسے پلوشا کی فرمائش یاد آئی تو لب تیزی سے مسکراہٹ میں ڈھلے تھے۔ شادی کے دن قریب آ رہے تھے۔ وشا بری طرح نروس تھی، جبکہ پلوشا کو فرق ہی نہیں پڑ رہا تھا۔ اس کے سب سے بڑے دشمن سے اس کی شادی ہونے جا رہی تھی۔ اب وہ دشمن نہ رہا تھا، پلوشا کی آج مایوں تھی، اور وہ پیلے رنگ کے جوڑے میں ازلان کے ساتھ جھولے پر بیٹھی ہوئی تھی اور مزے سے جھول رہی تھی۔ وہ اس کے کہنے پر جھولے کو ہلا رہا تھا۔ وہ لگ ہی اتنی پیاری رہی تھی کہ ازلان کا دل کر رہا تھا اسے اپنا دل کھول کر دکھا دے، وہ اس کے لیے کیا جذبات رکھتا ہے۔ لیکن سب کچھ ابھی بہت جلدی تھا۔ وہ مائیوں کی رسم کے بعد کمرے میں چلی آئی تھی۔ وشا کی ابھی تک رسم چل رہی تھی۔ ان کا آج نکاح بھی تھا۔ وہ پھولوں کی جیولری اتار رہی تھی جب ازلان کمرے میں آیا۔ شکر تم اکیلی ہو، اس نے پاس بیٹھتے کہا۔ وہ حیران ہوئی۔ بہت پیاری لگ رہی ہو، اس کی ہری کانسی آنکھوں میں دیکھتے کہا۔ ازلان سفید کرتا پاجامہ پہنے کسی سے کم نہیں لگ رہا تھا۔ پلوشا نے دوسری جانب چہرہ موڑ لیا۔ اسے شرم آ رہی تھی۔ ازلان نے اس کا چہرہ سامنے کیا۔ بس 2 دن اور پھر تم میری ہوگی، وہ جذبات سے چور لہجے میں کہہ رہا تھا۔ پلوشا کی سانس اس کی نظروں کا مفہوم سمجھ کر پھولنے لگی۔ ازلان برداشت نہ کر پایا اور اس نے جھک کر پلوشا کی گردن کی ہڈی کو چوم لیا۔ وہ ازلان کے کرتے کو مٹھی میں بھینچ کر آنکھیں بند کر گئی۔ وہ اس سے پہلے مزید آگے بڑھتا وشا نے دروازہ کھولا۔ ازلان دور ہوا۔ وشا او کہتی جانے لگی۔ اس نے کہا وہ آ جائے، وہ بس جا ہی رہا ہے۔ تمہیں کیا ہوا؟ اتنی سرخ کیوں ہو رہی ہو؟ وشا نے حیرت سے ساکت بیٹھی پلوشا سے پوچھا۔ کچھ نہیں۔ وہ گردن پر ہاتھ رکھے اس کے ہونٹوں کی نمی کو محسوس کر سکتی تھی۔ سمجھ گئی، وہ شرارت سے کہتی اپنے کمرے میں آئی تو وہاں پہلے سے فاخر بیٹھا تھا۔
اسے دیکھ کر مسکراتا اس کی سمت آیا۔ نکاح کے 2 بول کی وجہ سے خود کو تم سے دور رکھا ہوا تھا، اب حق حلال سے اپنی بیوی کو دیکھ سکتا ہوں۔ اس کی بات سن کر وشا کی حالت غیر ہو گئی، جو کچھ منٹ پہلے پلوشا کا مذاق اڑا رہے تھے۔ مجھے نیند، وہ جانے لگی۔ فاخر نے اس کی کلائی تھام کر دیوار سے اس کی پشت ٹکا دی۔ بہت کر لی تم نے اپنی نیند پوری، میری نیندوں کا حساب دو گی اب۔ اس نے وشا کے رنگے ہاتھوں کو، رنگے لبوں کو دیکھا۔ وہ نفی میں سر ہلانے لگی۔ وہ سٹ پٹا کر اسے دور کرتی واش روم کی جانب بھاگ گئی تھی۔ فاخر ہنستے ہوئے نفی میں سر ہلانے لگا۔ محض 2 دن ہیں بچنے کے، اس نے جاتے ہوئے باور کروا دیا تھا۔ رات گہری ہو چکی تھی، سب کمروں میں بند تھے۔ وہیں وہ 4 لوگ خوشی سے جھومتے فیوچر کی پلاننگ کر رہے تھے۔ بارات کی تقریب کے بعد دونوں دلہنوں کو ان کے اصلی کمروں میں پہنچا دیا گیا تھا۔ پلوشا ہتھیلی مسلتی ہوئی گھبرائی ہوئی تھی، جبکہ وشا کا حال بھی ایسا ہی تھا۔ ازلان مسرور سا کمرے میں آیا اور پلوشا کو پکارا۔ پلوشا، اس نے گھونگھٹ کی آڑ سے اسے دیکھا۔ وہ پلوشا کے دونوں ہاتھ تھام کر کھڑا کر چکا تھا اور اس کو ساتھ گھمانے لگا۔ وہ پہلے حیران ہوئی، پھر ہنستے ہوئے گھونگھٹ ہٹا کر اس کا ساتھ دینے لگی۔ اسے یہی سب حرکتیں تو پسند تھیں۔ وہ اسے مسکراتا ہوا دیکھ خوش ہو گیا۔ تھک کر اسے بیڈ پر بٹھا دیا۔ 2 دن سے اس کی پریکٹس کر رہا تھا، بالآخر کامیاب ہو گیا۔ اس نے مسکرا کر پلوشا کا ہاتھ تھامتے ہوئے بتایا۔ واؤ! وہ حیران ہوئی، وہ خڑوس ایسا بھی کر سکتا تھا؟ یہ تمہارا تحفہ، اس نے انگوٹھی پہناتے ہوئے کہا۔ وہ مسکرا کر اسے دیکھنے لگی۔ ہاں تو اب بتاؤ، یونی کا پلان کیا ہے؟ وہ ہلکے پھلکے انداز سے کہتے ہوئے اس کی جیولری اتار رہا تھا۔ وہ اسے بتانے لگی، اس نے ایڈمیشن لینا ہے اور پھر یہ جاب کرنی ہے، وہ کرنا ہے، اور آخر میں حیرت سے کہہ کر منہ چھپا لیا، بیبی بھی چاہیے۔ وہ ہنس پڑا۔ وہ ابھی ناممکن ہے، پڑھائی کے بعد خود کو بناؤ، پھر ہی میں کچھ سوچوں گا۔ اس نے صاف ہری جھنڈی دکھا دی کہ وہ اپنی پلوشا پر لوڈ نہیں ڈالنا چاہتا تھا۔ پلوشا غصہ ہوتی جانے لگی تھی جب ازلان نے اسے پکڑ کر بیڈ پر ڈالا اور اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگا۔ وہ اس سے نظریں چرا گئی۔ پلوشا اس کے لمس پر بوکھلا جاتی، لیکن وہ بھی بے چین تھا اسے پانے کے لیے۔ پلوشا کی ایک نہ سنی۔ وہ گہری سانس بھر کر خود کو اس کے حوالے کر گئی۔ دوسری طرف وشا گھبرا کر راہ فرار کا سوچ رہی تھی۔ وہ بھاگنے لگی تو فاخر نے پکڑ لیا۔ ہاں، اب کیسے بھاگو گی؟ اس وقت کا معلوم ہے کتنا ویٹ کیا ہے، اس نے گھورتے ہوئے کہا۔ وہ نفی میں سر ہلانے لگی۔ وشا کو سینے سے لگائے وہ اس کے کان میں میٹھی سرگوشی کرتا اس کے کان کی لو چوم گیا۔ اس کی جیولری اتار کر سائڈ پر رکھ کر لائٹس آف کر گیا۔ دونوں کے دل کی دھڑکنیں لمحہ بلمحہ بڑھتی جا رہی تھیں۔ پلوشا یونی کے لیے تیار ہو رہی تھی۔ اس نے شارٹ فراک پر حجاب کیا ہوا تھا۔ ازلان آفس کے لیے تیار ہوتا اس کے پاس آیا۔ لگتا ہے ہر ڈریس تمہارے لیے خاص بنا ہے، اس نے کہہ کر اس کے ماتھے پر لب رکھے۔ وہ شرما سی گئی۔ سیمسٹر کے بعد آف ہوگا تو ہم ہنی مون پر جائیں گے۔ فاخر دیکھو کیسا چالاک نکلا، ولیمے کے دوسرے دن ہی بھاگ نکلا، اور تمہیں یونی کی پڑی ہے۔ وہ خفا ہو رہا تھا۔ ان دونوں کو گئے 3 ہفتے ہو گئے تھے، جبکہ ازلان اور پلوشا وہیں حویلی میں تھے، کیونکہ پلوشا کی یونی شروع ہو گئی تھی اور وہ یونی چھوڑ کر کہیں نہیں جانے والی تھی۔ اس نے ازلان کے گال کھینچے۔ وہ خفا ہوتا تھا تو اسے اور پیارا لگنے لگتا تھا۔
ازلان پل پل حیران ہوتا تھا۔ وہ بیوی کے روپ میں ایک الگ لڑکی تھی، شرماتی، گنگناتی اور اسے تنگ کرتی۔ اب اس نے اپنے تنگ کرنے کا دائرہ مزید بڑھا دیا تھا۔ وہ مزے سے تنگ ہوتا تھا۔ یونی سے خود گھر آ جاتی اور اسے کال کر کے کہتی مجھے لینے آ جائیں۔ اس کی ماں ناٹک دیکھ کر ڈانٹتی، لیکن وہ سنتی کہاں تھی۔ اسے پریشان کر کے اسے سکون ملتا تھا۔ وہ سیدھا گھر آ کر کہتا، میں یونی گیا نہیں، مجھے پتا تھا میری بیوی مجھے گھر بیٹھ کر مس کر رہی ہے۔ وہ ہنس دیتی کہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں، پہلے یونی گئے تھے۔ وہ مسکرا دیتا کہ وہ اب اسے سمجھنے لگی تھی۔ وہ مس کرتی، کال کرتی، وہ فوراً بوتل کے جن کی طرح حاضر ہو جاتا۔ پھر دوبارہ اس کی فاریہ کے سسرال میں شادی شروع ہو گئی تھی۔ سارے سارے سواد گئے ہوئے تھے، محض ازلان اور پلوشا گھر تھے۔ اس کی یونی کی وجہ سے چھٹی رکنا پڑا، ابھی ناممکن تھی۔ ازلان گھر جلدی آ جاتا تھا۔ اس دن وہ لاؤنج میں بیٹھا ٹی وی دیکھ رہا تھا جب پلوشا کو شرارت سوجی۔ وہ آ کر سیدھا اس کے لیپ پر بیٹھ گئی۔ وہ حیران ہوا، پھر مسکراتے ہوئے اس کی حرکت پر خوش ہوا اور اس پر پیار نشاور کرنے لگا۔ وہ رات کمرے میں بیٹھی پڑھ رہی تھی جب ازلان نے کتابیں بند کر کے اسے اپنی جانب کھینچا۔ وہ پریشانی سے اسے دیکھنے لگی۔ وہ دو پل پلوشا کے بغیر نہیں گزار پاتا تھا۔ اسے ہر چیز سے جیلسی ہوتی تھی، کتاب، قاسم اور وشا سے بھی۔ وہ چاہتا تھا جب تک ازلان سامنے ہو پلوشا بس اس کی جانب دیکھے، اس سے بات کرے، اسے محسوس کرے۔ وہ غصہ دکھاتی لیکن اس کی محبت حاوی ہو جاتی تھی۔ پلوشا نے ابھی بھی غصہ دکھانے کی کوشش کی، لیکن افسوس ازلان نے خاطر میں نہ لیا۔ ازلان کی محبت موسیقی بنی گنگناتی پلوشا کو ہمیشہ کی طرح گنگ کر گئی تھی۔ 3 سال بعد پلوشا 3 دن کا بیبی لیے رو رہی تھی۔ ازلان اسے خاموش کروا رہا تھا۔ میری بیوی کو رلا دیا خبیث انسان، وہ 3 دن کے بچے کو ڈانٹ رہا تھا۔ یہ اتنا کیوں روتا ہے ازلان؟ مجھے سونے بھی نہیں دیتا، میں تنگ آ گئی ہوں، اس نے روتے ہوئے کہا۔ اب معلوم ہوا میں کیوں منع کرتا تھا، بیبی شادی کے فوراً بعد نہیں آئے گا۔ اس نے پلوشا کے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا۔ وہ مزید رونے لگی۔ آپ رکھ لیں اسے، مجھے آپ کے ساتھ رہنا ہے بس۔ وہ روتی ہوئی معصوم سی بچی لگ رہی تھی۔ ازلان کو ہنسی آنے لگی۔ ڈونٹ وری پلوشا، میں بیبی سیٹر رکھ لوں گا۔ اس نے نرمی سے پلوشا کو سینے سے لگائے اس کے سر پر بوسہ دیا۔ وہ آنسو بہاتی چھوٹے سے پٹاخہ کو دیکھنے لگی۔ جب روتا تھا اس کو ہلا کر رکھ دیتا تھا۔ ازلان اس کی کیفیت سمجھ کر پریشان تھا۔ اگلے ہی دن اس نے بیبی سیٹر اور کیئر ٹیکر رکھ لی تھی۔ پلوشا کچھ سکون محسوس کر رہی تھی۔ ازلان جب آفس سے آیا، شام میں اسے سوتے دیکھ کر لائٹس آف کی اور اپنے بیٹے کو لیے باہر آ گیا۔ پلوشا کی نیند خراب نہ ہو، وہ رات بھر سکون سے سو نہیں پاتی تھی۔ سارے گھر والے اس کے آگے پیچھے تھے اور ازلان انہیں اپنا بیٹا تھما کر کمرے میں آ گیا جہاں پلوشا ابھی بھی سو رہی تھی۔ اس نے احمد کے 2 سال ہونے تک کا وقت لیا تھا، پھر وہ جاب کرنا چاہتی تھی، لیکن اسے یقین تھا پلوشا احمد میں گم ہو جائے گی۔ اس کی ممتا گوارا نہیں کرے گی اسے کسی اور کے آسرے چھوڑا جائے۔ 1 سال پہلے نازیہ کی شادی ہو گئی تھی اور وہ بہت زیادہ خوش تھی۔ اس کا دل مطمئن ہو گیا تھا کہ جو ہوتا ہے اچھے کے لیے ہوتا ہے۔ وہ مسکرا کر پلوشا کو ننھے بچوں کی طرح تھپک رہا تھا۔ اس کے لیے پلوشا آج بھی معصوم سی بچی تھی جس کو دیکھنے اور محسوس کرنے کی طلب آج بھی پہلے دن کی طرح تھی۔ ختم شد۔